ایسے علم پر کیا رشک کرنا جو علم اپنے فائدے کے لیے ہو، لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہو۔ ایسے علم پر کیا رشک کرنا، اور جو انسان اپنے علم کے ذریعے خود کو بھی نہ سنبھال سکے یار، دوسروں کو سنبھالنا تو بہت دور کی بات رہی، اپنے آپ کو نہ سنوار سکے، ایسے علم کا کیا فائدہ؟ ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ جو اپنے آپ کو فائدہ؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیزوں پر رشک کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابن مسعود حیرت میں تھے، آخر وہ دو چیزیں ہیں کون سی؟ اللہ اکبر، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن پر رشک کیا جائے، جن پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشک کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ بھلا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو وہ چیز جسے اللہ تبارک و تعالی مال کی دولت سے نوازے، سبحان اللہ، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی مال جیسی دولت عطا فرمائے، اور وہ شخص جسے اللہ نے مال سے نوازا وہ اس مال کو اچھی جگہ پر خرچ کرے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، مال جیسی دولت سے نوازا، اور وہ انسان اس مال کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اچھے کاموں میں صرف کرے، سبحان اللہ۔ ایک تو وہ انسان ہے جس پر رشک کیا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر مال آ جائے نا، کسی کے پاس کوئی مال والا ہو جائے تو غریبوں کا گھمنڈ توڑ دیتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، پیسہ دکھاتے ہیں، اللہ اکبر، ارے یہ دھن، یہ دولت تیرے کس کام کی؟ جب یہ قبر میں جب ساتھ ہی نہیں جائے گی تو یہ ہمارے کس کام کی ہے؟ اور ایسے انسان پر کیا رشک کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہو، اور اس مال کو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی خاطر لٹائے۔ ایسے مال پہ کیا رشک کرنا، اللہ اکبر، ایسے مالدار سے تو بغیر مال کے ہی ہونا اچھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو وہ شخص جس کو مال عطا کرے اللہ تبارک و تعالی، اور اس مال کو اللہ کی رضا کی خاطر اچھے کاموں میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا ہو، علم جیسی بابرکت پاکیزہ شے عطا فرمائی ہو، اس انسان کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا، اور وہ اپنے علم سے لوگوں کی اصلاح کرے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم جیسی دولت سے نوازا ہو، اور اللہ نے جسے علم دے دیا ہو یار، اس کی عظمت کا کیا ہی ٹھکانہ ہے۔ علم والے کا تو بڑا اعلیٰ مقام ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی علم دے اور وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے علم کے ذریعے وہ انسان اپنے علم کے ذریعے اچھے فیصلے کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال آ جائے یا علم آ جائے تو علم صرف اپنی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں لوگ۔ اپنی اصلاح تو بہت دور کی بات ہے یار، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ علم کے ذریعے ہمارا فائدہ ہو جائے یا کوئی اور چیز حاصل کرنی ہوتی ہے۔ میں سب کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر علماء کرام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف علم کو اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا فائدہ حاصل کر سکیں، لوگوں کو گمراہ کر سکیں یار، لوگوں کے مال و دولت سے کھیل سکیں، مال کا ذریعہ بناتے ہیں علم کو، اللہ اکبر۔ ایسے آج حالات ہیں ہمارے معاشرے کے۔ ایسے علم پر کیا رشک کرنا جو علم اپنے فائدے کے لیے ہو، لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہو، ایسے علم پر کیا رشک کرنا، اور جو انسان اپنے علم کے ذریعے خود کو بھی نہ سنبھال سکے یار، دوسروں کو سنبھالنا تو بہت دور کی بات رہی، اپنے آپ کو نہ سنوار سکے، ایسے علم کا کیا فائدہ؟ ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ جو اپنے آپ کو فائدہ دے، اللہ اکبر۔ ارے اللہ نے مال دیا ہے نا تو غریبوں پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو۔ اگر تم آج اپنے مال کو اچھے کاموں میں صرف کرتے ہو، یقیناً میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان پر رشک کرو
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور اس مال کے ذریعے اس نے لوگوں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی۔ اور ایسے انسان پر رشک کرو جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کے اچھے فیصلے کرے، عادل بنا رہے علم کے ذریعے، اور اپنے اس علم سے لوگوں کی اصلاح کرے۔